السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت کے پچھلے چند اسباق سے آپ حضرات نے انشاء طلبی کا بیان پڑھا ہے۔ پچھلے کئی سبقوں میں انشاء طلبی کا بیان ہی چل رہا تھا اور اس کی آپ نے 4 قسمیں مکمل پڑھ لی ہیں۔ آج انشاءاللہ 5ویں قسم ندا کا بیان پڑھنا ہے۔ ندا کا لفظی اور لغوی معنی ہے پکارنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخاطب کی توجہ کو ایسے حرف سے مبذول کرنا اور ایسے حرف سے مخاطب کی توجہ کھینچنا جو حرف کے ادعو کے قائم مقام ہے۔ یعنی پکارنے کے لیے مخصوص حروف ہوتے ہیں، ان حروف سے پکارنا، اور وہ حروف ادعو کے قائم مقام ہوتے ہیں، ادعو کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اصطلاحی ندا ہے۔ حروف ندا آپ نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حروف ندا 5 ہیں۔ اس کتاب میں آپ 3 کے اضافے کے ساتھ حروف ندا 8 پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، یہ 5 حروف ندا ہیں۔ آپ 3 کا اضافہ اور بھی پڑھیں گے آج، آ، اے، وا، یہ 3 بھی حروف ندا ہی ہیں، اس کتاب میں شمار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ بعض حروف ندا منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بعض حروف ندا منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بحث بھی آپ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے کہ اے اور حمزہ مفتوحہ یہ منادہ قریب کے لیے ہیں، اور ان کے علاوہ جو 6 حروف ندا ہیں وہ منادہ بعید کے لیے ہیں۔ اصلاً تو یہی چیز ہے، البتہ کبھی ایسا ہوگا کہ جو منادہ قریب ہو اس کو بعید کی منزل میں اتار دیا جائے گا اور حرف ندا للبعید استعمال ہوگا۔ اسی طرح جو منادہ بعید ہو اس کو قریب کی منزل میں اتار دیا جائے گا اور حرف ندا للقریب کے ذریعہ اس کو ندا دی جائے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے مصنف کتاب کا ایک طریقہ دیکھا ہے پچھلے سبقوں میں کہ انہوں نے پہلے حقیقی معنی اور حقیقی استعمال بیان کرنے کے بعد مجازی معنی اور استعمال بتایا ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی آپ یہ پڑھیں گے کہ حروف ندا حقیقی ان معانی کے لیے حقیقتاً استعمال ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر معانی کے لیے مجازاً بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے اب کتاب، وَأَمَّا النِّدَاءُ فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ، ندا کس کو کہتے ہیں؟ وہ توجہ کو طلب کرنے کو۔ ندا توجہ طلب کرنے کا نام ہے۔ کس طرح توجہ طلب کرنا؟ بحرف نائب مناب ادعو، ایک ایسے حرف کے ذریعہ جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ یعنی ادعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پکارتا ہوں، میں بلاتا ہوں۔ میں کہوں ادعو زیدن تو مطلب کیا نکلا اس کا؟ میں زید کو پکارتا ہوں۔ اور میں کہوں یا زیدو تو اس کا مطلب بھی وہی ہوا کہ میں زید کو معنوی اعتبار سے دیکھیں تو زید کو پکارنا ہی یہاں پر بھی پایا گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، یا میں لے کے آیا یا زیدو، حالانکہ میں صراحتاً اس کو پکارا نہیں، لیکن یا زیدو کہہ دیا تو یہ یا چونکہ ادعو کے قائم مقام ہو گیا تو اس لیے اب یہ حرف ندا ہے۔ وَأَدَوَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ، اس کے حروف اور اس کے کلمات 8 ہیں، یا والحمزہ و اے و آ و آئے و ایا و حیا و وا، یہ 8 حروف ندا ہیں۔ اب دیکھیے کون سے حروف قریب کے لیے اور کون سے بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فَالْحَمْزَةُ و اے للقریب، یعنی حمزہ اور اے، حمزہ مفتوحہ اور اے یہ منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وغیرہما للبعید، اور ان کے علاوہ جو 6 حروف ہیں وہ منادہ بعید کے لیے، ٹھیک ہے۔ وقد ينزل البعید منزلۃ القریب فینادى بالحمزہ و اے۔ اچھا، کبھی کبھی میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ
کبھی ایسا ہوگا کہ حرف ندا جو قریب کے لیے ہے، حرف ندا جو قریب کے لیے ہے اس سے بعید کو مخاطب کیا جائے گا، اور جو حرف ندا بعید کے لیے ہے اس سے قریب کو مخاطب کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب وہ بعید کو پہلے قریب کے منزل میں کر لیا جاتا ہے اور پھر حرف ندا قریب کے ذریعہ اس کو پکارا جاتا ہے. اچھا، جو چیز بعید ہے اس کو قریب کی منزل میں کس طرح کر لیا گیا؟ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے. مثلا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ متکلم کے ذہن میں مخاطب جو دور ہے وہ اس طرح مستحضر ہو کہ گویا وہ وہیں پر موجود ہے. جب وہ اسی جگہ موجود ہو گیا تو حرف ندا للقریب سے اس کو پکارنا درست ہو جائے گا. اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وقد ينزل البعید منزلۃ القریب، کبھی کبھی بعید کو یعنی حرف منادہ بعید کو منزلۃ القریب منادہ قریب کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے. فینادى بالحمزہ و اے تو حمزہ اور اے کے ذریعہ ندا دی جاتی ہے. اشارۃ الی انہ لشدۃ استحضارہ فی ذہن المتکلم صار کالحاضر معہ، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ منادہ یا مخاطب، ٹھیک ہے، متکلم کے ذہن میں زیادہ مستحضر ہونے، شدت کا ترجمہ کیجئے زیادہ، خوب، ٹھیک ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ منادہ متکلم کے ذہن میں خوب مستحضر ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کالحاضر معہ، گویا کہ وہ متکلم کے ساتھ ہی ہے. کا قول الشاعر، جیسے شاعر کا شعر. مثال دیکھ لیں پہلے ترجمہ. السکان نعمان الاراکی تیقنوا بانکم فی ربع قلب سکانو، سکان باشندے، حرف ندا. نعمان الاراک یہ ایک وادی کا نام ہے، ٹھیک ہے. تیقنوا باب تفعل سے جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ، یقین کرو. بانکم فی ربع قلبی، ربع کا معنی آتا ہے مکان، محلہ. سکانو ترجمہ دیکھیں، اے وادی نعمان اراک کے باشندے، تم لوگ یقین کر لو کہ تم سب میرے دل میں سکانو آباد ہو، رہائش پذیر ہو، رہتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا دکھانا ہے کہ شاعر جس جگہ پر ہے وہاں پر نعمان اراک وادی نہیں ہے، وہ وادی دور ہے، اور اس وادی کے باشندے کو شاعر حمزہ استفہام، حمزہ حرف ندا، حمزہ مفتوحہ کے ذریعہ وہ خطاب کر رہا ہے. یہ محل استشہاد ہے. کیوں ایسا کیا؟ کہ وہ جو وادی کے باشندے ہیں شاعر کے دماغ میں اس طرح مستحضر ہیں کہ گویا وہ وہیں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ وہیں پر موجود ہیں تو اب حرف ندا للقریب کے ذریعہ منادہ بعید کو پکارنا بھی اب درست ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک صورت تو یہ ہوئی. اس کے بالکل برعکس دوسری صورت، وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، اور کبھی کبھی قریب کو بعید کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے. یعنی کوئی چیز قریب ہو اس کو بعید کی منزل میں اتار دیا گیا اور حرف ندا للبعید سے اس کو پھر پکارا جاتا ہے. اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ مثلا یوں کہہ لیں کہ درجے میں تفاوت ہو، کہ مخاطب جو ہو وہ متکلم سے بلند رتبہ ہو، تو رتبے میں جب بلندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فاصلہ پایا جاتا ہے. تو مرتبے میں بلند ہونا گویا مسافت کا فاصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مکان کا فاصلہ ہو گیا، جگہ کا فاصلہ ہو گیا. متکلم کم رتبہ ہے اور مخاطب بلند رتبہ ہے، تو یہ جگہ اور مکان کا جو فاصلہ، یہ جو فاصلہ ہوا رتبے کا، گویا یہ مکان کا فاصلہ، مکان کے فاصلے کی منزل میں اس کو اتار کر کے اب جو چیز قریب ہوتی ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، اور دور کر کے حرف ندا للبعید وہاں پر استعمال کر کے اس کو پکارا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مخاطب کم رتبہ ہوگا اور متکلم بلند رتبہ ہوگا، تو متکلم اور مخاطب کے درمیان جو رتبے کی دوری ہے گویا یہ مکان کی دوری ہوئی، اور مکان کی دوری ہونے کی بنیاد پر مخاطب وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی دور ہو گیا، اور دور ہونے کی وجہ سے اب حرف ندا للبعید کے ذریعہ اس کو خطاب کیا گیا. اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوگا، پکارنا یوں بھی ہوگا کہ وہ موجود تو ہے لیکن غافل ہونے کی وجہ سے گویا مجلس میں موجود ہی نہیں. جب وہ اس مجلس میں موجود نہیں، اس محفل میں موجود نہیں، دور ہو گیا، تو حرف ندا للبعید کے ذریعہ اس کو پکار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، اور کبھی کبھی قریب کو بعید کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے. فینادى بأحد الحروف الموضوعة له،
تو پھر اس کو یعنی اس قریب کو جو بعید کی منزل میں اتار دیا گیا اس کو پکارا جاتا ہے کسی ایسے حرف ندا سے، بأحد الحروف، ایسے حرف ندا سے، ان حروفوں میں سے کسی ایسے حرف سے الموضوعات لہو جو حروف کے قریب کے لیے بعید کے لیے وضع کیے گئے، لہو اے للبعید، جو حروف منادہ بعید کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان حروف میں سے کسی حرف کے ذریعہ پھر اس منادہ کو پکارا جاتا ہے۔ اشارۃ الی ان المنادى عظیم الشان، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ منادہ عظیم الشان ہے، رفیع المرتبہ بلند رتبہ ہے، حتیٰ کأن بعد، گویا کہ یہاں تک کہ گویا کہ بعد درجتی ہی، مخاطب کے درجے کی دوری، فی العظم عن درجۃ المتکلم، متکلم کے درجے سے بلند ہونے کے لحاظ سے، متکلم کے درجے سے مخاطب کے بلند ہونے کے لحاظ سے جو دوری، درجے کی دوری ہے، وہ دوری بعد فی المسافتی، گویا وہ مسافت کی دوری ہے، یعنی درجے کی، رتبے کی جو دوری ہے، مخاطب جو متکلم کے رتبے سے بلند ہے اور دور ہے، گویا وہ مسافت کے اعتبار سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی مثال دیکھیں، جیسے یوں کہہ لیں کہ ایک غلام اپنے آقا کو کہے، پکارے اپنے اسی محفل میں، اسی مجلس میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آقا ہے، اور حرف ندا بعید استعمال کرے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر چونکہ غلام جو ہے وہ کم رتبہ ہے اور آقا اس سے بہت زیادہ بلند رتبہ ہے، تو دونوں کے درمیان جو بعد درجہ ہے، گویا یہ بعد مسافت ہے، گویا یہ بعد مسافت ہے، اس لیے اب حرف ندا للبعید کے ذریعہ بھی اس غلام کا اپنے آقا کو پکارنا درست ہے۔ اسی کی مثال دی، کقولک ایا مولایا، جیسے آپ کا یہ کہنا ایا مولایا، اے میرے آقا، وانت معہ، جبکہ آپ اسی مجلس میں ہوں اور پھر بھی آپ ایا حرف ندا للبعید کے ذریعہ خطاب کریں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ او اشارۃ الی انحداد درجتہ، یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ پس درجہ ہے، مخاطب جو ہے اس کا درجہ کم ہے۔ کقولک، جیسے ایا ھذا، اے یہ شخص، لمن ہوا معک، اس شخص سے کہنا جو کہ قریب ہے، جو کہ آپ کے ساتھ ہی ہو، تو جو آپ کے ساتھ ہے موجود ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر آپ ایا لے کر کے حرف ندا للبعید لے کر آئے، کیوں کہ وہ مسافت، وہ درجے میں آپ سے اتنی کم رتبے پر ہے، اتنی دوری پر ہے کہ گویا کہ مکان کی دوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، او اشارۃ الی ان السامع غافل لنحو نوم او ذہول، یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ سامع کیا ہے، غافل ہے، نیند کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، کأنہ غیر حاضر فی المجلس، گویا وہ مجلس میں حاضر ہی نہیں، کقولک للساہی، جیسے کہ غفلت برتنے والے سے کہنا، غافل شخص سے کہنا، کیا ایا فلان، موجود ہے لیکن غافل ہے، گویا وہ مجلس میں موجود نہیں، اب اس کے لیے حرف ندا للبعید ایا استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مصنف کا آپ نے پیچھے طریقہ دیکھا ہے کہ وہ پہلے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد مجازی معنی بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے مجازی معنی بیان کیا۔ دیکھیے کیا ہے، وقد تخرج الفاظ النداء عن معناها الاصلی لمعان آخر تفهم من القرائن، اور کبھی کبھی ندا کے الفاظ اپنے اصلی معنی سے نکل جاتے ہیں، تخرج نکل جاتے ہیں، کہاں، لمعان، ایسے معنی کی طرف، آخرہ جو دوسرے ہوتے ہیں، دوسرے معنی کی طرف نکل جاتے ہیں، تفہم من القرائن، جو معنی کے قرینوں سے سمجھ میں آتے ہیں، سیاق و سباق، قرینہ مقالیہ اور قرینہ حالیہ سے سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہاں پر چند معنی شمار کیے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے آپ نے بارہا سنا ہے کہ جتنے معنی بیان کیے گئے اتنے ہی معنی کے لیے آتے ہیں، یہ انحصار مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ معنی جو متعین کرنا ہے وہ آپ خود سیاق و سباق اور قرینے سے متعین کریں گے۔ کل اغرائی، جیسے اغرا، کل اغرائی، جیسے کہ اغرا، اغرا کا مطلب ہے رغبت دلانا، ترغیب دینا، ٹھیک ہے۔ نحو قولکا، جیسے آپ کا اس شخص سے کہنا، لمن اقبل یتظلم، جو آپ کے پاس آئے اپنے ظلم کی داستان سنانے، اپنے ظلم کی شکایت کرنے کے لیے، کہ میرے اوپر جو ہو رہے ظلم ہے اس ظلم کی شکایت کرنا مقصود ہو۔ دیکھیے، جب کوئی شخص آپ کے پاس اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کرنے کے لیے آئے اور آپ پھر اس وقت کہیں اے مظلوم،
تو آپ بتائیں کہ کیا اس کی توجہ مبذول کرنا مقصود ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے وہ جو اپنے ظلم کی شکایت کر رہا ہے، آپ اے مظلوم کہہ کر اس پر اسے اور ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہاں کیا کیا شکایتیں ہوئی، کیا کیا ظلم کیا گیا، سناؤ. ٹھیک ہے، تو ظلم کی شکایت پر مزید آمادہ کرنے، ابھارنے کے لیے اور اس کو رغبت دلانے کے لیے یہاں پر حرف ندا یا استعمال ہوا. ٹھیک ہے، یا مظلوم ہو. جیسے کہ رغبت دلانا، مثلا رغبت دلانا جیسے آپ کا اس شخص سے کہنا جو کہ آپ کے پاس آئے ظلم کی داستان سنانے کے لیے، یا مظلوم ہو. والزجری، ڈانٹنے کے لیے. نحو جیسے، یعنی حرف ندا استعمال ہوگا لیکن وہاں پر حرف ندا کا معنی ڈانٹنا ہوگا. وہ معنی کس طرح متعین ہوگا؟ قرینے سے، سیاق اور سباق سے، انداز کلام سے. دیکھیے، افوادی متل متابو علما تصحو والشیب فوق راسی علما. پہلے لفظی معنی دیکھ لیں. حمزہ استفہام ہے یہاں پر. کیا استفہام نہیں، ندا. افوادی، اے میرے دل. متل متابو، کب توبہ کرو گے تم، کب رجوع کرو گے تم. یہ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے. یہ الگ الگ ہے، الگ حرف ہے، اور لما یہ جازمہ ہے. لما جو آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کیا، لما اب تک، تصحو صحا یصحو ہوش میں آنا. لما تصحو، کیا اب تک ہوش میں نہیں آیا. والشیب، اور بڑھاپا، فوق راسی میرے سر کے اوپر. علما، یہ علما فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف باب افعال سے. علما یلم المام، لاحق ہونا، طاری ہونا. تو اس علما اور اس علما میں فرق ہو گیا. یہ فعل ماضی ہے اور یہ حرف استفہام ہے، اور لما یہ حرف جازم ہے. اب ترجمہ دیکھیں. اے میرے دل، تم کب توبہ کرو گے، کب رجوع کرو گے. علما تصحو، کیا تمہیں ہوش نہیں آیا. والشیب فوق راسی علما، کیا تمہیں ہوش نہیں آیا، تمہیں سمجھ نہیں آئی. والشیب فوق راسی علما، جبکہ بڑھاپا میرے سر میں طاری ہو چکا ہے، جبکہ بڑھاپے کے آثار میرے سر میں نمایاں ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی تم توبہ نہیں کر رہے، تم رجوع نہیں کر رہے ہو. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے، افوادی، اے میرے دل. تو اصلاً دل کو مخاطب کیا گیا، لیکن اپنی ذات کو مخاطب کرنا تو ہوگا نہیں. ایک جہت سے ایک ہی شخص اپنی ذات کو تو مخاطب نہیں کر سکتا، وہ غیر کو ہی مخاطب کرے گا. اور غیر کو جب مخاطب کرے گا تو یہاں پر غیر خود اس کی ذات ہو جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ندا طلب اقبال کے لیے نہیں ہے، توجہ طلب کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ کس معنی کے لیے، وہ معنی متعین ہو رہا ہے. متل متابو علما تصحو والشیب فوق راسی علما. اس سے آگے والے جملے سے یہ معنی متعین ہو گیا کہ ڈانٹنے کے لیے اپنے دل کو ڈانٹ رہا ہے. اے میرے دل، تم کب توبہ کرو گے، توبہ کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، تحیر اور تزجر، یعنی پریشانی کے اظہار کے لیے. جیسے ایا منازل سلما این سلما کا، اے سلما کی منزلو. اے سلما کی منزلو، این سلما کا، تمہاری سلما کہاں گئی، تمہاری سلما کہاں ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ منزل وہ مخاطب ہو نہیں سکتی ہے، اس کے اندر توجہ ہوتی نہیں کہ اس کی توجہ طلب کی جائے. اس کا مطلب کیا ہے، کوئی مجازی معنی میں یہ استعمال ہوا. اب کون سا معنی ہے، چونکہ مقام بتا رہا ہے کہ وہ ایک پریشانی کا اظہار ہے وہاں پر، تو اب وہ کہا جائے گا کہ یہاں پر جو حرف ندا استعمال ہوا وہ پریشانی کے اظہار کے لیے. اچھا، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو پریشانی وغیرہ کے اظہار کے لیے جو حروف ندا استعمال ہوتے ہیں، یہ ٹیلوں، کھنڈرات اور سواریوں، ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وَيَكْثُرُ هَذَا، یعنی اس معنی میں حرف ندا کا استعمال فی نداء الاطلال، یہ ٹیلوں کو پکارنے، والمطایا، اور جانوروں، سواریوں کو پکارنے کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے. یعنی حرف ندا یہ تکلیف، پریشانی کا اظہار یہ ٹیلوں اور سواریوں کے پکارنے میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. طلن کی جمع ہے اطلال، ٹیلا، اور مطیتن کی جمع ہے مطایا، سواری. نمبر 4، والتحسر والتوجع، حسرت، توجہ، تکلیف، اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے. ٹھیک ہے، کقولہ، جیسے شاعر کا شعر. ایا قبر معن کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا. اے معن کی قبر، کیف واریت، وارا یواری، موارات چھپانا، جودہ، جود و سخاوت. وقد کان منہ البر والبحر مترعا، مترعا اے مملوعا، لبریز. ترجمہ دیکھیں.
اے معان کی قبر کیسے تم نے اس کی سخاوت چھپا دی، کیسے تم نے اس کی سخاوت کو زمیں بوس کر دیا. ٹھیک ہے. وقد کان منہ البر والبحر مترعا، جب کہ خشک و تر بحر و بر اس سے لبریز تھے، اس کی سخاوت سے لبریز تھے. اس کی سخاوت کا دریا اتنا بہہ رہا تھا کہ انسان تو انسان، خشکی تو خشکی، سمندر بھی اس سے آسودہ ہوتا تھا اور اس سے سخاوت کی بھیگ لیتا تھا. ایسے ممدوح کو تم نے کیسے قبر کے نیچے دفن کر دیا اور مٹی کے نیچے چھپا دیا اس کی سخاوت کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ قبر کو خطاب کیا گیا جس کے اندر توجہ نہیں ہوتی. تو اب اس ظاہر کیا ہوا کہ یہاں پر یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے. کس معنی میں ہے یہ ہم آگے سے معنی متعین کریں گے کہ وہ کس طور پر وہ ذکر کر رہا ہے. تو اس کی سخاوت کا ذکر تھا، ایک افسوس اور تکلیف کا اظہار کر رہا تھا کہ کیسے تم نے اس کو دفن کر دیا جبکہ اس کا تو یہ مقام تھا. ٹھیک ہے. تو آگے سے پتہ چلا کہ یہاں پر تکلیف کے اظہار کے لیے. نمبر 5 والتذکر، یاد کرنے کے لیے. جیسے ایا منزل سلمہ سلام علیکما حل الازمن اللاتی مضین رواجع، اے سلمہ کے دو منزلوں، اے سلمہ کی دو منزلوں، تم دونوں پر سلامتی ہو. کیا وہ زمانے جو گزر گئے، رواجع لوٹ کر آنے والے ہیں؟ کیا وہ زمانے جو گزر گئے لوٹ کر آنے والے ہیں؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بس اے سلمہ کی دو منزلوں حقیقتاً ندا ہو نہیں سکتی ہے. بس اس ٹیلے کو اس کی سلمہ کی منزلوں کو اور ممدوحہ کی منزلوں کو یاد کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے وغیر الطلبی. اچھا، آپ نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ انشاء کی دو قسمیں، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی میں ہوتا یہ تھا کہ وقت طلب وہ چیز حاصل ہوتی تھی، وہ حاصل نہیں ہوتی تھی مطلوب اس کو حاصل کیا جاتا تھا. اور انشاء غیر طلبی کا مطلب کیا ہے کہ وقت طلب حاصل نہ ہو، حاصل ہو. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے زیادہ تفصیل آپ کو یہاں پر پڑھنے کو نہیں ملے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں علم معنی سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے مصنف نے اس کو زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کیا. دیکھیے وغیر الطلبی یکون بالتعجب، غیر طلبی یہ تعجب سے تام ہوتی ہے، قسم سے تام ہوتی ہے. وصیغ العقود، اور عقود کے صیغوں سے تام ہوتی ہے، جیسے بعت اشتریت اس کے علاوہ. وانواع الانشاء غیر الطلبی لیست من مباحث علم المعانی فلذا ضربنا صفحا عنها. اور انشاء غیر طلبی، انشاء غیر طلبی، انشاء غیر طلبی کی قسمیں یہ علم معانی کی بحثوں سے نہیں ہے اس کا تعلق، اسی لیے ہم نے اس سے اعراض کر لیا، یعنی اس کی تفصیل بیان نہیں کی، اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. ضربنا صفحا عنہ کا معنی ہے توجہ ہٹانا، یعنی اس لیے ہم نے اس سے توجہ ہٹا لیا اور اس کو چھوڑ دیا بس. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.